اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 61 اور 62 یعنی 61 اور 62 پڑھی گئی ہے آپ کے سامنے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور انہیں ہمیشگی کی جنت ملے گی، ہمیشگی کی بہشت ملے گی، جس کا رحمان نے غائبانہ اپنے بندے سے وعدہ کر رکھا ہے، اور بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، جس میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے سوائے سلامتی کے، اور ان کا رزق وہاں پر ملے گا صبح و شام۔ جو اس سے پہلے کی گفتگو چل رہی تھی کہ جو لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتے ہیں اور نیک زندگی گزارتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ میں کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ توبہ کسے کہتے ہیں، توبہ کی شرطیں کیا ہیں، اور اس کی کیا فضیلت ہے، اور کس طرح سے انسان توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، یہ اس سے پہلے کی آیت میں اس کے اوپر گفتگو گزر چکی ہے۔ اب یہاں پر گفتگو ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نیک کام کیے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، جو ایمان لانے والے تھے، جو مومن تھے، جن کا عقیدہ صحیح تھا، کیونکہ سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ عقیدے کی بنیاد ہے۔ عقید توحید اگر ان کے اندر موجود ہے، شرک نہیں ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن اگر کسی انسان کے اندر شرک پایا جا رہا ہے تو ایسی شکل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ کہ جس کسی نے بھی شرک کیا تو اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ انسان اپنے عقیدے کو درست کرے، اس کا عقیدہ وہ ہو جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں اپنا عقیدہ رکھے۔ وہ عقیدہ نہ رکھے جو بعد میں گڑھ لیا گیا ہے، بعد میں بنا لیا گیا ہے۔ اسی طرح شرک سے بالکل دور رہے، اور شرک کے جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنے بھی اس کے طریق ہیں، ان سب سے وہ دوری اختیار کرے، توحید خالص کو اختیار کرے۔ جب وہ توحید خالص کو اختیار کرے گا تو اللہ کی جنت میں جانے والا ہوگا۔ اور اگر وہ شرک کر رہا ہے تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہ ہوگی، نہ کوئی نماز، نہ کوئی ذکر، نہ کوئی اذکار، نہ کوئی تلاوت، نہ کوئی نیک کام، نہ حج، نہ عمرہ، کچھ بھی اس کا قابل قبول نہیں ہوگا اگر وہ شرک کر رہا ہے تو سب سے پہلے انسان کو جس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ضرورت ہے عقیدہ توحید۔ توحید کو سمجھنا، شرک کو سمجھنا، توحید میں اور شرک میں کیا فرق ہے، کیا چیزیں ہیں دونوں، ان دونوں کو سمجھنا، اور اس کے اوپر اپنی زندگی کی تعمیر کرنا کہ ہمارے اندر توحید آئے اور ہم شرک سے دور ہوں، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ جو شخص توحید کے ساتھ آئے گا وہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اسے جنت ضرور ملے گی، ضرور بھی ضرور ملے گی، چاہے اس کے گناہوں کی سزا پانے کے بعد ہی کیوں نہ ملے، یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے۔ جیسے کہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو آسمان اور زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آئے لیکن میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے محبت رکھنا، اللہ کی توحید کو سمجھنا، اللہ کو یکتا ماننا، اس کے تمام معاملات میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور عبادتوں میں، اور اسی کو پکارنے میں صرف ایک اللہ کو خالص کرنا، یہ عقید توحید کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے، اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے اور جو شرک کے مظاہر ہیں وہ بھی اپنا رہا ہے، تو پھر یہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ اگر کسی آدمی نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کر لیا
تو میں اس کو اور اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو شرک سے خالص ہو۔ اب فرمایا کہ وہ انسان جس نے توحید پر اپنی بنا رکھی، جس نے توحید کو اختیار کیا اور اس نے نیک کام کیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت پر وہ عمل پیرا ہوا، اس شریعت کو اس نے اپنی زندگی میں اتار لیا، تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اگر اس نے پہلے سے گناہ کر رکھے ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور اب اس نے توبہ کر لی اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اور جنت کون سی؟ جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والی جنت۔ اب تم جنت میں جب داخل ہوگے، وہاں کی نعمتیں دیکھو گے، بے تحاشا نعمتیں، جہاں پر انسان ہمیشہ جوان ہوگا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ صحت مند ہوگا، کبھی اسے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ وہاں پر نہ پیشاب ہوگا، نہ پاخانہ ہوگا، نہ ناک نکلے گی، کچھ نہیں، ڈکار سی آئے گی اور سب ہضم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ خوبصورتی، جمال، حسن بے انتہا ہوگا، بے انتہا ہوگا۔ جیسے کہ بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے کہ ایک بازار سا ہے جہاں پر لوگ جائیں گے اور وہاں پر ہوا چلے گی، شمال کی ہوا، ان کے کپڑوں پر، ان کے چہروں پر وہ ہوا لگے گی، اور جب وہ وہاں سے واپس آئیں گے، ان کے گھر والے ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے ارے تم تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے، پہلے سے بھی زیادہ تمہارے اندر حسن اور کشش آ گئی۔ اور وہ کہیں گے اللہ کی قسم، ہمارے جانے کے بعد تو تمہارے اندر بہت زیادہ حسن آ گیا اور کشش آ گئی۔ تو اللہ رب العزت حسن میں اضافہ کرتا رہے گا، جوانی میں اضافہ کرتا رہے گا، قوت میں اضافہ کرتا رہے گا، نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا، اور انسان کی تلذذ میں، اس لذت اٹھانے میں اضافہ کرتا رہے گا۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی۔ یہاں نہ کسی سے بغض ہوگا، نہ کسی سے عداوت ہوگی، نہ کسی سے دشمنی ہوگی، دلوں کو بالکل صاف کر دیا جائے گا، گندے خیالات کو ذہنوں سے نکال دیا جائے گا، بس وہاں پر صرف مزے ہی مزے ہوں گے۔ جیسے کہ بخاری شریف کی روایت کے اندر فرمایا گیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تیار کر رکھا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال آیا ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے بخاری شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک کوڑے کے برابر بھی جو جگہ ہے، یعنی تھوڑی سی بھی جگہ جو جنت میں ہے، وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ پوری دنیا، اس کا ساز و سامان، یہ مکمل دنیا اپنے حسن کے ساتھ، اپنی خوبصورتی کے ساتھ، اپنی توانائیوں اور رعنائیوں کے ساتھ، یہ سب کے سب ہیچ ہے، جنت کی ایک بالشت کے برابر جگہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کی جو فراوانی ہے، جنت کی جو آرام ہے، جہاں پر صرف مزے ہی مزے ہیں، جہاں پر صرف لطف ہے اور کچھ نہیں، وہاں پر نہ کوئی تھکن ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ غم ہے، نہ رنج ہے، نہ بیماری ہے، نہ تکلیف ہے، نہ غلط باتوں کا سننا ہے، نہ برائیاں ہیں، کچھ بھی نہیں، انسان صرف مزہ ہی مزہ لے۔ زندگی کا حقیقی لطف، زندگی کا سچا لطف اور مزہ وہ صرف جنت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت تو میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے، اور یہ دنیا کیا ہے؟ اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور وہ جنت اللہ نے تیار کی، مکمل دنیا، پوری خواہشات کی پوری ہونے کی دنیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت ملے گی جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے۔ رحمان بے انتہا رحم کرنے والا، بے انتہا معاف کرنے والا، تمہاری برائیوں کو نظر انداز کرنے والا، تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا، چھوٹے سے عمل پر بے انتہا ثواب عطا کرنے والا، وہ رحمان الرحیم، اس نے اپنے بندوں کے لیے غائبانہ تیار کر رکھی ہے۔ اس جنت کو تم نے ابھی دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کرو، رسول کی باتوں پر ایمان لاؤ، قرآن پاک کو پڑھو، حدیثوں کو پڑھو اور اس پر عمل کرو، رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ، اللہ رب العزت کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔
انہ کان وعدہ ماتیا، یہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے جس نے اس جنت کو ہی تمہارے لیے پیدا کیا اور تم کو بھی پیدا کیا ہے جنت کے لیے، بشرطے کہ تم کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کے اور اس کے رسول کی بات مانو، توحید پر قائم رہو، اور یہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ وہاں پر کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، فضول بات نہیں سنیں گے، تکلیف والی کوئی بات نہیں سنیں گے، ایسی بات نہیں سنیں گے جس سے ان کا کلیجہ چھلنی ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے جس سے ان کا رنج بڑھ جائے، غم بڑھ جائے، کچھ نہیں، الا سلاما، سلامتی کی آوازیں سنائی پڑیں گی، اللہ کا سلام آئے گا، فرشتوں کا سلام آئے گا، مومنین ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلامتی کی باتیں کریں گے، اور صبح و شام سلامتی برسے گی، اللہ کی رحمتیں برسیں گی، ٹوٹ کر برسیں گی۔ انسان نے جو نہیں چاہا وہ بھی اسے ملے گا، جس کے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ کیا یہ بھی کوئی مزے کی چیز ہو سکتی، وہ بھی ملے گا۔ انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا چیزیں اللہ نے چھپا رکھی ہیں جنت کے اندر، کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہیں اللہ نے جنت کے اندر۔ انسان کو اگر ایک بندے مومن کو جب پتہ چل جائے کہ جنت کیسی ہے، کتنی خوبصورت ہے، اور کیسے ہمارے لیے وہاں کے مزے کے سامان رکھے ہیں، تو اس دنیا میں رہنا اللہ کی قسم اس کے لیے محال ہو جائے۔ وہ ایسا ہی ہو جائے جیسے قفس کے اندر، پنجڑے کے اندر کوئی پرندہ ہوتا ہے، وہ پھڑپھڑاتا رہتا ہے، باہر نکلنے کے لیے بیتاب رہتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ مومن کی روح اس کے پسلیوں کے درمیان پھڑپھڑاتی رہتی ہے، وہ نکلنا چاہتی ہے، اللہ کی جنت میں داخل ہونا چاہتی ہے۔ اللہ نے انتظام کر رہا ہے، وَرِزْقُهُمْ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، وہاں صبح و شام ان کو رزق ملے گا۔ یہ صبح و شام کی قید تو اس لیے کی کیونکہ انسان کے ذہن میں آ جائے کہ صبح بھی ملے گا، شام کو بھی ملے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صبح و شام کا تذکرہ تو اس لیے کر دیا تاکہ ذہن قریب ہو جائے، ورنہ ہر وقت وہاں پر ملے گا، انسان کا جب جی چاہے گا تب ملے گا۔ وہاں پر حزن و ملال کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہاں تم نے چاہا اور مل گیا، خواہش کی اور پوری ہو گئی۔ اور وہاں پر کوئی ایسے صبح و شام نہیں ہوں گے جیسے یہاں پر رات ہوتی ہے یا دن ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے اس کو طویل روایت کے ساتھ میں بیان کیا ہے کہ وہاں پر صرف روشنی ہی روشنی ہوگی۔ آپ پردہ گرا دیں گے اپنے گھر کا تو رات ہو جائے گی، پردہ اٹھا دیں گے دن ہو جائے گا، باہر نکلیں گے چاروں طرف وہ نور سا بکھرا ہوا نظر آئے گا، وہ بہترین خوبصورت سے روشنی بکھری ہوئی نظر آئے گی تمہیں۔ انتہائی سہانا وقت ہوگا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بہترین لگتی ہوئی جو طبیعت کو اور مست کر دینے والی ہو، اور جنت کی زمین بھی ایسی جو خوشبودار زمین ہوگی، جو مشک کی طریقے سے ہوگی۔ جنت کی زمین بالکل مانند مشک کے خوشبو اڑاتی ہوئی، خوشبو بکھیرتی ہوئی ہوگی۔ وہاں کا جو بخور بھی ہوگا وہ عود کی مانند ہوگا، چاروں طرف یہ خوشبو پھیلی ہوئی ہوگی چاروں طرف، انسان صرف ایک اس کی روح بالکل تازہ ہو جائے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام اس کو صبح و شام حاصل ہوگا۔ اور یہ فرمایا گیا کہ وہاں پر سلامتی ہی سلامتی ہے، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، صرف مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ رب العزت سے جب طلب کرو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب طلب کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، کیونکہ جنت الفردوس جنت کا اعلیٰ طبقہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کی چھت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو توحید کو، شرک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر قائم رکھے، شرک سے دور رکھے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور ہم کو آپ کو سب کو ماں اہل و عیال کے اور تمام دوستوں اور احباب کے، اعزاء اور اقارب کے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔